اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورۃ الحج کے علمی اور عملی نکات کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الحج کے تفصیلی مضامین کے حوالے سے ایک ویڈیو تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورۃ الحج کے علمی اور عملی نکات پر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے؟ سورۃ الحج کے علمی اور عملی نکات پر نوٹ لکھیں، یہ ہمارے پاس سوال ہے۔ اس سوال کے جواب کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے جواب کو لکھتے ہیں۔ جواب: سورۃ الحج کے مطالعے سے جو ہمیں علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، قیامت کا دن ایک نہایت سخت اور ہولناک دن ہوگا۔ قیامت کا دن ایک نہایت سخت اور ہولناک دن ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس اس کا پہلا پوائنٹ تھا۔ ہم اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے شیطان کی پیروی یا بات ماننے والے دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ عذاب میں ہوں گے۔ شیطان کی پیروی کرنے والے دنیا میں اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ سورۃ الحج کے علمی اور عملی نکات کا تیسرا پوائنٹ ہمارے لیے جو بنتا ہے وہ ہے، اللہ نے فرمایا شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بحوالہ سورۃ الحج آیت نمبر 17، 9 اور 8۔ اور اس کا جو ہمارے پاس چوتھا پوائنٹ بنتا ہے وہ ہے کہ ساری کائنات اللہ تعالی کو سجدہ کر رہی ہے۔ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 18۔ پانچواں ہمارے پاس علمی نکات ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہے اس کا پانچواں پوائنٹ، سورۃ الحج آیت نمبر 46، ٹھیک ہے؟ ویسے تو سورۃ الحج کے جو علمی اور عملی نکات ہیں وہ ڈھیر سارے ہیں، چونکہ یہ سوال اکثر جو ہے وہ 2 نمبر کا آتا ہے زیادہ تر بورڈ میں، اس لیے میں نے 5 پوائنٹ لکھ دی ہیں۔ آگے ہم بتا دیتا ہوں، آگے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے کے بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو ویسے بھی لکھ سکتے ہیں. اور آسانی کے لیے اس سوال کے جواب کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس سوال کے جواب کو کیسے حل کرنا ہے. آسان سا طریقہ کار ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الحج کی جو سلیبس میں آیات ہیں، ٹھیک ہے، جن کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، آیہ نمبر کہاں سے کہاں تک ہے؟ آیہ نمبر 65 سے لے کر آیہ نمبر 69 تک، ٹھیک ہے، 65 تک 69. اب آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ ان آیات مبارکہ کے ترجمے کو مفہوم کی صورت میں بیان کر دینے سے آپ کے علمی و عملی نکات بن جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کے علمی اور عملی نکات بن جائیں گے. آپ نے کرنا کیا ہے کہ سورۃ الحج کی جو آیات مبارکہ ہیں ان کے ترجمے پہ غور کرنا ہے. ترجمے کو یاد کریں، ترجمے کو سامنے رکھیں اور انہی ترجمے کے مفہوم کو آگے بیان کر دیں تو وہ آپ کا علمی نکتہ بن جائے گا. جیسے اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامری ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتیاں سمندر میں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پر وہ نہیں گر سکتا. بے شک اللہ لوگوں پر شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم کیا دیا، میں لکھ کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پہلا حکم یہ دیا کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، وہ انسان کے تابع بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پہلا نقطہ بن جائے گا. پھر آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے کشتیاں بھی انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں. تو یہ آپ کا دوسرا پوائنٹ بن جائے گا. اسی طرح آگے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ لوگوں پر شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. پیارے سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم سورۃ الحج کی جو آیات مبارکہ ہیں ان کے ترجمے کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی مشق کو حل کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.